الذين عبوا. اچھا، اسی دن صبح کے ٹائم جب میرا ریاض الجنہ کا بکنگ اور وزٹ ہوا تو اسی کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کا بھی جو لندن سے آیا ہوا تھا اس کا بھی تھا، لیکن اس کا عصر کے ٹائم کا تھا، 4:30 بجے کا. تو ہم اپنے اپارٹمنٹ سے روانہ ہو گئے، جو کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں پہ اپنے رشتہ دار ہیں میرے بھائی کی لا فیملی میں، تو ہم ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے بہت زیادہ ہماری الحمدللہ خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں. تو ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور مسجد نبوی میں ہم انٹر ہوئے. یہ چونکہ اس کا وزٹ تھا تو تھوڑا سا اسپیڈ بھی جانا تھا، تھوڑا لیٹ ہو رہے تھے. اور یہ خوبصورت کبوتر یہ آپ کو مکہ میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو مدینہ میں بھی ملیں گے، اور یہاں پہ لوگ ان کو دانہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہ بس انہی خوبصورت جگہوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. شاید یہ ہم سے بہت زیادہ خوش قسمت ہیں جو اس سبز گنبد والے کے، اور مکہ معظمہ میں بھی آپ کو یہ ملیں گے. مسجد نبوی ایک انتہا کی خوبصورت مسجد، آپ کو سوچ بھی آپ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ صبح تو آلریڈی جب ریاض الجنہ کی آیا تھا اس ٹائم بھی سلام کیا، اور اس کے بعد پھر توفیق بھی اللہ نے دی، اور اسی طرح دن بھر میں ایک ہی دن الحمدللہ 4 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دے کر ان کو سلام کی. اور سبز گنبد والے کے لیے یہ اتنی چہل پہل، یہ لوگ آتے ہیں دنیا بھر سے آتے ہیں. اور بس افسوس ایک چیز کا ہوتا ہے کہ عربیوں کے ہاتھوں میں جو یہ سیکیورٹی ان کے حوالے ہیں، تو بس یہ تھوڑی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ کافی تکالیف تھی میرے خیال سے. تو کیونکہ ارد گرد میں نے جتنے بھی لوگوں سے اپنوں سے سنا تھا تو وہ چیزیں مجھے نہیں آ رہی تھی سامنے. کافی مکہ میں جائیں تو وہاں پر بھی بہت لمبے لمبے چکر آپ کو دلواتے ہیں، اور کہیں انٹری دیتے ہیں، کئی دروازوں سے انٹری نہیں دیتے. یہاں بھی یہی حال تھا، کہیں مسجد نبوی میں جو ہے نا پارٹیشن تھی. بہرحال ہم نے تو آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضری دے کر سلام کی. اور انہی کے ساتھ ان کے قریبی دوستوں میں سے، اور ان کے سسر بھی تھے رشتے میں، اور بہت بہترین دوستی ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دوسرے ساتھ میں ہم نے ابو بکر صدیق سلام کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسری جالی حضرت عمر بن خطاب کی تھی. اور وہ شخصیت جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا. جب مکہ معظمہ میں کفار مکہ نے، قریش مکہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں منع کر کے دکھائے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم مسلمان حق پر ہیں تو ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی دن کے بعد مسلمانوں نے مکہ معظمہ میں نماز باقاعدہ کھل کر پڑھنا شروع کر دی. اور حضرت عمر بن خطاب وہ شخصیت تھے جن کو ایک لولو کافر تھا، اور انہوں نے اسی مسجد نبوی میں صبح کی نماز پڑھتے ہوئے ان کو چھریوں کے وار کیے تھے. اور اسی کے بعد جو ہے وہ پھر ان کی وفات ہو گئی تھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو ان تمام دوستوں احباب کا جنہوں نے مجھے بولا، ان تمام دوستوں کا جن کا نام مجھے یاد ہے یا نہیں، سب کا سلام قبول فرما، سب کا سلام اپنے دربار الہی میں قبول فرما. آمین.
دعائیں ہیں سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، چاہے جس کے بس میں ہے نہیں بس میں، کیونکہ یہاں پہ بلاوے کے مہمان ہوتے ہیں سب، یہاں پہ دولت کے مہمان نہیں ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ جگہ دکھائے، آمین۔